السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا اسٹوڈیو اور میں ہوں وکیل بلوچ۔ ہم آپ کی ملاقات آج ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے اور ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ اسی شعر کے مصداق سیاست کے میدان میں ایک شخصیت نے ایسی زبردست انٹری دی کہ بڑے بڑے نام، بڑے بڑے خاندانوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور اپنا وہ مقام بنایا سیاست کے میدان میں، نوجوانوں میں وہ مقبولیت حاصل کی، لوگوں کے کام آئے کہ آج اگر ہم بہاول نگر کی بات کریں تو آپ کو جگہ جگہ چوکوں میں، چوراہوں میں، دیواروں پر ایک جملہ پڑھنے کو ملے گا کہ سانو سہیل تے مان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فکرہ جو ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سہیل خان پہ مان ہے، فخر ہے، تو یہ سب سے بڑا فخر خود سہیل خان کے لیے ہے کہ عوام ان سے اتنی محبت کرنے لگی ہے، ان کو اتنا چاہنے لگی ہے اور اپنی اس چاہت اور محبت کا والہانہ اظہار وہ جگہ جگہ پہ کر رہے ہیں کہ سانو سہیل تے مان ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات اس شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں۔ جناب سہیل خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے ان کی ذاتی زندگی اور سیاسی حوالے سے بات چیت کریں گے۔ تو آئیے ہم ملتے ہیں جناب سہیل خان صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ پہلا کردار آپ کا طلبہ سیاست میں نظر آتا ہے جی بالکل۔ وہاں آپ نے ایک فعال کردار ادا کیا اور اسی حوالے سے آپ نے جیل یاترا بھی کی، لیکن اس کے بعد جب آپ آئے اور آپ نے سیاست کے میدان میں انٹری دی تو وہ انٹری ایسی ایک زبردست اور شاندار انٹری تھی کہ لوگ حیران رہ گئے۔ بڑے بڑے نام، بڑے بڑے خاندان، وہ سرمایہ دار جنہوں نے سیاست کو اپنی ایک جاگیر اور گدی کی طرح سمجھ رکھا تھا، وہاں آ کر آپ نے ایک ہلچل مچا دی۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سہیل خان کیا ہے اور کیا ارادے لے کر سیاست میں آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں وکیل بلوچ صاحب آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنی آواز جو ہے وہ عوام تک پہنچا سکوں۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا ایشو ہے، تو سوال جو آپ کا ہے وہ میں اس کو صرف ایک جملے میں کہوں گا کہ میں نے سیاست محبت، بھائی چارے کے فروغ کے لیے اور اپنے علاقے کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے شروع کی تھی، اور میں کوشش کر رہا ہوں، میرے بہت سارے دوستوں کا، بہت سارے رفقا کا میرے ساتھ اس میں تعاون بھی ہے، ساتھ بھی ہے، اور میں ان سامعین کے لیے، ان ناظرین کے لیے یہ کہتا چلوں کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں 2018 کے الیکشن میں اچانک آیا، نمودار ہوا اور میں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، تو ان کو اپنی معلومات جو ہیں وہ اپڈیٹ کر لینی چاہیے کہ میں 2018 کے الیکشن میں نے الیکشن کنٹیسٹ ضرور کیا پہلی دفعہ، لیکن بہاول نگر کی سیاست سے میرا جو واسطہ شروع ہوا وہ 91 سے شروع ہوا، جب میں نے بہاول نگر ڈگری کالج میں ایڈمیشن لیا۔ 91 سے لے کر اب تک ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر، کسی نہ کسی حوالے سے بہاول نگر کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے، بہاول نگر کی عوام کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے اپنی کوششیں اور کاوشیں ہر سطح پر ہم نے جاری و ساری رکھی، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم نے بہاول نگر کی تاریخ میں آزاد الیکشن کنٹیسٹ کر کے بہاول نگر کی تاریخ کا سب سے مضبوط اور سب سے بڑا فگر ووٹ ہم نے لیے، اور لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کا تعلق ایک متوسط فیملی سے تھا، لیکن بہاول نگر کی اگر ہم سیاست کو دیکھیں تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جس طرح وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے نا مشائخ میں کہ گدی نشینی کا سلسلہ چلتا ہے، تو ہمارے ہاں سیاست میں وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو آپ ایک مڈل کلاس فیملی سے سیاست میں آئے، کیا آپ کو کچھ گھبراہٹ یا ان بڑے بڑے جو برجوں کے خلاف کھڑا ہونے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی؟ نہیں، بالکل جھجک محسوس نہیں ہوئی، اور اب وہ دور بھی نہیں رہا بلوچ صاحب۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ گدی نشینی والا سلسلہ اور نسل در نسل جو معاملات چلتے تھے، آج وہ دور نہیں رہا۔ اب لوگوں کو شعور آ گیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں، لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ چل گیا ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے اپنے حقوق حاصل کس طریقے سے کرنے ہیں،
اور اس کا بڑا بہترین طریقہ جو ہے وہ آئے روز ہمیں یہ میڈیا اور سوشل میڈیا اور یہ ساری ان چیزوں نے آ کر اتنا فاسٹ کر دیا ہے ہر ایک چیز کو کہ یہ اویئرنیس لوگوں میں بڑا بدرجہ اتم پہلے موجود بھی تھی، اور اب اس سوشل میڈیا اور اس فاسٹ دنیا کے دور میں وہ بڑی تیزی سے سرائیت کر رہی ہے لوگوں میں، اور لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ جو نام نہاد لوگ تھے جو گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اور سیاست کر رہے تھے، آج اس کا دور ختم ہو گیا ہے۔ طلبہ سیاست سے جس طرح آپ پہلے بتا چکے ہیں، آپ آئے، یہ جو مقبولیت لوگ پہلے بھی کام کر رہے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے ونگ بھی ہیں، نوجوانوں کے، اسٹوڈنٹس کے، لیکن جو محبت، جو چاہت جو سوشل میڈیا پہ اور بازاروں میں اور چوکوں میں نظر آتی ہے آپ کے لیے، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئی، اس کا راز کیا ہے؟ اس کا بھی کوئی راز نہیں ہے، سمپل سی بات ہے کہ میں انہی لوگوں میں سے ہوں، اسی متوسط طبقے کی آواز ہوں، اسی متوسط طبقے سے میں اٹھا ہوں، انہی کا میں بچہ ہوں، انہی کا بھائی ہوں، کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا دوست ہوں۔ تو یہ سارے لوگ جب میں ان کے دکھ درد کے مداوا بننے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کے جو مسائل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو اس طبقے میں میری آواز اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مؤثر ہے، اور یہ سارے کے سارے لوگ میرے ساتھ اپنے علاقے کی محرومیوں کو، اپنی محرومیوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے یہ سارے کے سارے لوگ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب کے صدقے ہم اپنے علاقے کی محرومیوں کو دور کر کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک طرف آپ کا محبت کا پیغام ہے اور اس محبت کے مظاہر ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ لوگوں کی آپ سے محبت، اس کے جواب میں ایک مظاہرہ ہم نے سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا کہ آپ مقامی ایم پی اے کو سرے بازار للکار رہے ہیں، تو وہ طرز عمل جو تھا وہ کیا تھا؟ اچھا، ایک میں اس حوالے سے ویسے کافی دوست مجھ سے سوال کرتے ہیں، تو ایک تو میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ جو ایشو تھا، جب وہ ایشو ہوا تب ہم الیکشن کمپین میں نہیں تھے، ہم الیکشن مہم پر نہیں تھے، نہ ہی تب ہمارا کوئی الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا کوئی پروگرام تھا۔ وہ خالصتاً بلدیہ کے جو کرایہ دار تھے، 650 غالباً خاندان ہیں جن کا وہ مسئلہ تھا، اور ہم مقامی ایم پی صاحب سے ہم گزارش بھی کر رہے تھے کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کیے جائیں۔ تو وہ مسئلہ جب حل نہ ہوا تو بڑی ناشائستہ سی زبان ایم پی اے صاحب نے استعمال کی، جس کے جواب میں ہم نے سارے دوستوں نے مل کے ہم نے اس کا جواب دیا، اور اس مسئلے کو ہم نے الحمدللہ ایک دن میں اس مسئلے کو حل بھی کروایا اور لوگوں کو ریلیف لے کر دیا وہاں پر۔ وہ قطعاً ہمارا مقصد کوئی پولیٹیکل ایشو وہ نہیں تھا، نہ ان دنوں ہم کوئی سیاست کر رہے تھے۔ وہ ایک میرے اندر کی اور میرے اخلاص، آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ اخلاص سے لبریز لوگوں کے ساتھ اخلاص سے لبریز وہ میرے جذبات تھے، جو میں اس انداز میں مجھ سے نکل گئے سٹیج پر۔ ادروائز اگر ہم الیکشن کمپین میں ہوتے، اس کے بعد ہم نے الیکشن کمپین ساری اپنی لانچ کی ہے، جگہ جگہ جلسے کیے، تقاریر کی، تو وہ عنصر ہم پر غالب نہیں رہا۔ ہم نے جو یہ محبت اور اخلاص کی بات کی ہے، جو ہم نے اخوت اور بھائی چارے کی سیاست کی بات کی ہے، تو جب ہم عملی طور پر سیاست میں آئے تو ہم نے سارے کے سارے دوستوں نے محبت، اخوت اور بھائی چارے ہی کو فروغ دیا۔ خان صاحب، آپ نے طلبہ سیاست میں کردار ادا کیا، اب آپ عملی سیاست میں ہیں، تو طلبہ سیاست کی کچھ یادیں تازہ کرتے ہوئے موجودہ سیاست سے اس کا آپ تقابل کس طرح کریں گے؟ طلبہ جو ہے وہ سیاست کے میدان میں اپنے کالج، یونیورسٹی میں بہت ساری چیزیں سیکھتے تھے جن کا انہیں عملی زندگی میں، جو ان میں سے سیاست میں جانا چاہتا تھا اس کو عملی زندگی میں اس کا بڑا فائدہ ہوتا تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ آج جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان ہمارے ملک میں نیشنل لیول کی، ہمارے ملکی سطح کی، بین الاقوامی سطح کی سیاست کر رہے ہیں، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنی کالج، یونیورسٹی دور میں طلبہ سیاست سے آغاز کیا۔ وہ ایک، میں اس کو نرسری کے طور پر دیکھتا تھا، لیکن اس کے کچھ تاریک پہلو بھی ہیں۔ جس طرح ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں ہر چیز کے اچھے اور برے پہلو ہوتے ہیں، اس طرح اس کے کچھ تاریک پہلو بھی تھے۔ اس میں تشدد کا ایک عنصر آ گیا، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جس وجہ سے یہ سارا ہمارے ملک میں وہ سارا سسٹم سمیٹ دیا گیا۔
बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि तलबा सियासत अच्छे सियासतदान पैदा कर रही थी और वो एक नर्सरी का काम कर रही थी, उसको बहाल दोबारा होना चाहिए और अच्छे पैराए पे उसको लेकर हम आगे हमें चलना चाहिए ताकि वहाँ से ऐसी नर्सरी निकले जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे सके। बहावल नगर की सियासत की अगर हम बात करें तो बहावल नगर ने बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं सियासत के मैदान में। कई फैमिलीज़ हैं जो वहाँ तक पहुँची जहाँ तक ख्वाब देखा जा सकता है, लेकिन अगर अब बहावल नगर की तामीर और तरक्की की बात करें तो वो बिल्कुल नहीं हुई। इसमें आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, और अगर अल्लाह आपको मौका देता है तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं देखिए बलोच साहब, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज इस दौर में जब दुनिया चांद पर पहुंच गई है तो हमारा बहावल नगर वही बुनियादी मसाइल में अटका हुआ है कि हमारे बहावल नगर में किसी को पीने का साफ़ पानी तक मुयस्सर नहीं है। हमारे बहावल नगर की सीवरेज की सूरत हाल आपके सामने है। पिछले 10-15 साला दौर में बहावल नगर में कोई नया स्कूल इस्टेब्लिश नहीं हुआ। हमारा मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर इफ्तिताह हुआ, वो आप देख सकते हैं कि पिछले 5-6-7 साल से बिल्कुल वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। किसी अवामी नुमाइंदे ने उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। सीवरेज हमारा तबाह बर्बाद है, पीने का साफ़ पानी हमें मुयस्सर नहीं, हेल्थ की फैसिलिटीज़ हमें मुयस्सर नहीं। आप देख सकते हैं कि कोई ऐसी सहूलत जो हमें लाहौर, इस्लामाबाद या किसी भी बड़े शहर के साथ कंपेयर करती हो, हमारे बहावल नगर शहर में ये मुयस्सर नहीं। यही वजह है मैं समझता हूँ कि बहावल नगर की आवाम में हमें पजीराई मिली। हमने आवाम के इन्हीं दुख दर्दों का, इन्हीं मसाइल का मदावा करने की बात की तो लोगों ने हमें सराहा, लोगों ने हमारी आवाज़ के साथ लब्बैक कहा और हम यही मसाइल सबसे पहले हल करने की कोशिशें काविशें कर रहे हैं। मैंने गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी सरवर साहब से भी रिक्वेस्ट की है, वज़ीर आला साहब से हमारी मुलाकात हुई, उनको भी हमने ये गुजारिशात पेश की हैं। अभी कल पीएम साहब आ रहे हैं मुल्तान में, उन्होंने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करना है, तो अगर हमें मौका मिला वहाँ पर उनसे मुलाकात का तो वहाँ भी हम ये सारी चीज़ें उनके गोश गुजार करेंगे। और सीएम पंजाब बहावल नगर के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट करने भी जा रहे हैं अगले आने वाले 10-15 दिनों में या विदिन अ मंथ वो इंशाल्लाह ताला यहाँ पर अनाउंसमेंट होगी। हमारी कोशिश ये है कि हम अगले इलेक्शन से पहले लोगों को ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं इनको फराहम करने के लिए हम अपनी भरपूर कोशिश भी करेंगे और हम अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से ये तवक्को भी करते हैं और उनसे ये गुजारिश भी कर रहे हैं और करते रहेंगे कि हमारे बहावल नगर के लोगों को कम से कम पीने का साफ़ पानी तो मुयस्सर किया जाए, कम से कम उनके सीवरेज के मसाइल तो हल किए जाएं, कम से कम उनके बच्चे और बच्चियां जो दूर दराज इलाकों में यूनिवर्सिटीज़ में जाकर पढ़ती हैं और उनके अखराजात और उनके जो मामलात हैं उनको कम किया जाए और यहीं हमें अपने शहर में, हम अपने ज़िले में हमें वो सारी सहूलियात मुयस्सर आएँ और हमारे बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ कर अपनी मुल्क व कौम की खिदमत कर सकें। खान साहब, आजकल कौमी सियासत की तरफ मैं आता हूँ तो हिमे रिसालत, TLP और हुकूमत का किरदार ये मेन इशू चलता रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है कि दोनों अतराफ़ का जो? मैं ये समझता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर मेरी जान, मेरे माँ बाप, मेरे आलो अयाल, मेरी नस्लें तक कुर्बान, उनके इशू पर तो किसी तरह की कोई सियासत, कोई कंप्रोमाइज़, कोई लगी लिपटी बात का तो मैं कायल हो ही नहीं सकता, ना ही कोई मोमिन, कोई मुसलमान इस बात का कायल हो सकता है। जहाँ तक हुकूमत के हवाले से और हुकूमत के इक़दामात की बात है तो उस तहरीक में जो ये वायलेशन आया, एक तरह का जलाओ घिराव का जो सिलसिला शुरू किया गया, हमारे जो गरीब आवाम हैं उनके, जो एक मज़दूर आदमी है उसके किसी के रक्षा जला दिया गया। मैंने सोशल मीडिया पर देखा, मीडिया पर हमने देखा, किसी के रक्षा जला दिया गया, किसी की रेडी उल्टा दी गई, किसी की दुकान को जला दिया गया, किसी की बस को जला दिया गया, किसी की वैगन को जला दिया गया। तो ये अगर मोहब्बत, सरकार से मोहब्बत का
ہمارا ایک طریقہ کار ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ رحمت للعالمین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں نے، آپ طائف میں دیکھیں کہ سرکار دو عالم پر پتھر پھینکے گئے، لہو لعان ہو گئے۔ فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب اگر حکم دے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو ختم کر دوں۔ تو آپ کا جواب کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ ایک خاتون جو آپ دیکھ لیں، وہ خاتون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر روزانہ کوڑا پھینکتی تھی۔ ایک دن وہ کوڑا اس نے نہیں پھینکا تو آپ نے پوچھا کہ وہ خاتون کہاں گئی؟ تو پتہ چلا وہ بیمار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، اور وہ آپ کے اس حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی ہیں، آپ نے پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی ہیں، ان کے لیے دعائیں کی ہیں۔ تو ہم اس نبی کی محبت کا، اس نبی کے سے اپنی اخلاص کا، ان کا غلام ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمارا عمل ان کی طرح ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایشو پر کسی طرح کی کوئی مصلحت، کوئی بھی چیز ہمارے آڑے نہیں آنی چاہیے، قطعاً نہیں آنی چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ صحیح نہیں تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ نہیں تھا کہ ہم شروع ہوں اور اپنے ہی لوگوں کے املاک کو، اپنے ہی لوگوں کی جانوں کو ہم نقصان پہنچانا شروع کر دیں۔ یہ عمل درست نہیں تھا۔ میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے متعلق آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ خان صاحب نے وسیم اکرم پلس کا تحفہ دیا پنجاب کی حکومت کو، تو اس کے بعد ان کی تبدیلی کی خبریں بھی آتی رہتی ہیں بار بار، لیکن عثمان بزدار صاحب ہی وزیر اعلیٰ ہیں۔ کیا پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس سب سے بہترین چوائس یہی تھی، اور ان کی جو کارکردگی ہے اس حوالے سے مطمئن ہے پی ٹی آئی؟ بالکل، ان کی کارکردگی بڑی زبردست ہے۔ اس حوالے سے آپ بالکل ایک الگ نشست رکھ لیں تو میں آپ کو سارے فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ بالکل کیلکولیٹڈ فگرز آپ کو دے سکتا ہوں۔ ہمارے تعلقات عامہ کے شعبہ پنجاب نے ایک باقاعدہ بکلٹ جاری کیا ہے، میرے پاس بھی موجود ہے، میں آپ کو انٹرویو کے بعد دے بھی سکتا ہوں۔ اس پر اگر آپ ایک نشست رکھنا چاہیے تو وہ سارے جو فگرز ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پنجاب میں بزدار حکومت نے، پاکستان تحریک انصاف کے بزدار کی حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں اور کتنے بہترین اقدامات وہ کیے ہیں، ان کی سب کی تفصیل میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ اگر ہم زراعت کے شعبے سے شروع ہوں تو آپ دیکھیں کہ زراعت کے شعبے میں کسان کو باردانے کے لیے کسی کو رشوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ گندم گنے کی جو قیمت ہے اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اس کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر گنے کی قیمت ہے۔ شوگر مل مافیا جو ہے اس نے کسانوں سے گنا کم قیمت پر لیتے تھے اور سالہ سال ان کو پیمنٹیں نہیں ہوتی تھیں، ان کی جو پیمنٹ ہے وہ وقت پر ہو رہی ہے۔ آپ اسی طرح اگر ایجوکیشن کے شعبے میں آ جائیں تو ایجوکیشن کے شعبے میں آن لائن ٹرانسفر کی سہولت پنجاب گورنمنٹ نے فراہم کی ہے کہ آپ اس میں اپنی ریکویسٹ ڈال لیں، وہاں پر سیٹ ویکیٹ ہوتی ہے کسی کے ایم پی اے کے، کسی ایم این اے کے، کسی سینیٹر کے، کسی سیاستدان کے، کسی بیوروکریٹ کے دروازے پر استاد کو، جو ہمارے دنیا کا، ہمارے پاکستان کا، ہمارے پنجاب کا سب سے معتبر طبقہ ہے اور قابل احترام طبقہ ہے، اس کو کسی کے دروازے پر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا تبادلہ جو ہے وہ آن لائن، اس کے آرڈر جو ہیں واٹس ایپ پہ اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ ہیلتھ کی سہولیات کو آپ دیکھ لیں کہ ہیلتھ کی سہولیات جو ہیں اس کے لیے ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ دن رات کوشاں ہیں اور انہوں نے وہاں پر کیا کیا اصلاحات کی ہیں۔ آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں تو وہاں پر بہت ساری اصلاحات ہو رہی ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ حکومت کے اگینسٹ جو اپوزیشن کا ایک تھا، میں کہوں گا پی ڈی ایم کا اتحاد، جو اب نہیں رہا کیونکہ وہ ایک غیر فطری اتحاد تھا اور ان کے پاس کوئی ایجنڈا بھی نہیں تھا، اس کو آپ دیکھیں کہ ان کا جو بیانیہ
اور جو ان کی آواز تھی اس کو عوام نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ اپوزیشن کا بیانیہ ریجیکٹ ہو گیا ہے، اور حکومت کا بیانیہ، عمران خان کا جو دراصل بیانیہ ہے وہی بیانیہ بزدار کا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو سالہ سال کی 50-60 سال کی جو خرابیاں اور محرومیاں تھیں ان کو دور کرنے کے لیے 2-4 سال کا عرصہ بہت کم عرصہ ہوتا ہے۔ قوموں کی زندگی میں 100 سال بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن آپ دیکھیں ابھی 2 سال اور باقی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں بہت زیادہ بہتری آئے گی، اور بزدار پاکستان تحریک انصاف کی بہترین چوائس ہے اور بہترین چوائس رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ سردار عثمان بزدار صاحب بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی مزید خدمات پنجاب کو فراہم کریں گے، اور جب ہم اس حکومت کا وقت پورا ہوگا اور ہم بیٹھ کر جب کمپیریزن کر رہے ہوں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ بزدار حکومت نے پنجاب کے لیے بہت زیادہ اصلاحی اقدامات کیے ہیں، اور وہ بہت بہتر اقدامات تھے۔ خان صاحب ماشاءاللہ آپ کاروباری شخصیت ہیں اور انجمن تاجران کے ضلعی جنرل سیکرٹری بھی ہیں، تو معیشت کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت بن رہی تھی اور ایک عام شخص کے ذہن میں بھی اگر کوئی خاکہ تھا وزیر خزانہ کا تھا وہ اسد عمر کا تھا، اسد عمر کو وزیر خزانہ بنایا بھی گیا، اور اسد عمر سے لے کے اب تک موجودہ وزیر خزانہ تک جو تبدیلیاں ہوئی ہیں معیشت کے حوالے سے، جو عوام کے ذہن میں خدشات ہیں، آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی کچھ سوالات سوشل میڈیا پہ گردش کرتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ دیکھیں، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ عمران خان دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پاکستان کو بلندیوں کی سطح پر کس طریقے سے لے کر جایا جائے۔ بلا شبہ معیشت جو ہے وہ کسی بھی ملک کے اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے دن رات کوششیں ہو رہی ہیں، اور اسد عمر صاحب کو تبدیل کر کے دوبارہ اس کو نئے بندے کو موقع دینا اور پھر اس کو تبدیل کر کے نئے بندے کو موقع دینا، تو یہ ساری کی ساری ان باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چاہتی ہے کہ معیشت میں اور زیادہ بہتری کے ساتھ کام کیا جائے، اور کون ایسے لوگ ہوں گے اور کون بندہ ایسا ہوگا جو اس کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے اس کو چلا سکتا ہے اور اس میں بہتری پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری معیشت میں بہتری لانے کی کاوشوں کی جانب اگر آپ اس کو پازیٹیو انداز میں دیکھیں تو یہ اس میں معیشت میں بہتری لانے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے کہ ایک آدمی اگر درست کام نہیں کر رہا اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہتری کی کوئی گنجائش مزید بقایا ہے تو اس میں دوسرے بندے کو موقع فراہم کیا جائے اور وہ زیادہ انرجیٹک طریقے سے اور زیادہ اچھے طریقے سے اپنی پرفارمنس دے کے معیشت کو بہتر کریں۔ کرونا کی جو موجودہ صورتحال ہے ہمارے پڑوسی ملک میں جو حالات ہو چکے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا عوام کو، ہمارے دیکھنے والوں کو اس بارے میں کچھ پیغام دے دیں۔ بالکل، میں پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا را آپ اس کرونا کی وبا کو سیریز لیں، محدود رہیں اور محفوظ رہیں۔ ہمارے علاقے میں اسپیشلی ہمارا یہ جو بیکورڈ علاقہ ہے بہاول نگر کا، یہاں پر لوگ ابھی تک اس بات کو تسلیم کرنا نہیں چاہ رہے کہ کرونا نام کی کوئی چیز ہے، لیکن اب یہ جو تیسری لہر آئی ہے کرونا کی، یہ بہت شدید ہے، اس میں بہت زیادہ تیزی سے اس کا پھیلاؤ ہو رہا ہے اور لوگ بڑے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ میں پورے پاکستان کی عوام سے یہ گزارش کروں گا، بالعموم اور بالخصوص بہاول نگر کی عوام سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے جو کرونا ایس او پیز گورنمنٹ کی طرف سے جو ایس او پیز کا اعلان کیا گیا ہے اس پر عمل درآمد کریں، ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، سماجی فاصلے جو ہے اس کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھیں، رش والی جگہوں پر مت جائیں اور زیادہ سے زیادہ محدود رہنے کی کوشش کریں۔ اپنے اور اپنے بچوں اور اپنے آنے والی نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان سارے اقدامات کو آپ اپنے اوپر خود بخود لاگو کریں، بجائے اس کے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ڈنڈے کے زور پر آپ سے یہ سارے عمل جو ہے وہ کروائے۔
ایک مہذب قومیں جو ہیں وہ اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرتی ہیں۔ میں آپ سب لوگوں سے، اپنے بہاول نگر کی عوام سے اسپیشلی دست بستہ یہ استدعا کروں گا کہ خدا کے لیے ان سارے SOPs کو فالو کریں اور خود کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو محفوظ کریں۔ بطور سیاستدان جو ہے عوام کے لیے آپ کا کوئی پیغام؟ بطور سیاستدان میں اپنی عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں۔ آپ جو ووٹ کسی کے کہنے پر، کسی وڈیرے کے کہنے پر، کسی جاگیردار کے کہنے پر، کسی تعلق والے کے کہنے پر آپ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اس نے اس کو کہہ دیا اور اس نے اس کو کہہ دیا، اس طریقے سے ووٹ کا استعمال مت کریں۔ ووٹ کا استعمال آپ اپنے علاقے کی، اپنے شہر کی، اپنے ملک کی ترقی اور بہتری کے لیے جس آدمی کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ اس کو پورے باشعور ووٹر بن کر اس انداز میں اپنی آزاد رائے سے اس کو ووٹ کاسٹ کریں۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو تھوڑی سی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو خفیہ رائے شماری کا عمل ہے ووٹ میں، یہ اس میں بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے جو احکامات دیے، اور جو یہ کہا گیا ایمان کے حصوں کے حوالے سے کہ ایمان کے 3 حصے ہیں۔ سب سے مضبوط حصہ یہ ہے کہ آپ کہیں پر کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ اس کو روکنے کی، اپنے زور بازو کے ذریعے روکنے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں، تو آپ اس کو اپنے بازو کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے اس کو روک دیں۔ یہ ایمان کا بلند ترین اور پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ اتنی قوت نہیں رکھتے کہ آپ اس کو بزور بازو روک دیں، آپ اس کو زبان سے برا کہیں۔ تیسرا اور آخری درجہ مومن کا اور ایمان کا یہ ہے کہ آپ یہ دونوں قوتیں نہیں رکھتے تو آپ اس کو دل میں برا جانیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ووٹ کی خفیہ رائے شماری کا جو عمل کسی نے بھی رکھا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کہ یہ خفیہ طور پہ ووٹ دیا جائے گا، تو اس میں ان 3 درجے کے مومنین کو اور 3 درجے کے مسلمانوں کو، 3 درجے کے شہریوں کو شامل کیا گیا اس میں، کہ جو اپنے زور بازو سے روک سکتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، جو اپنی زبان سے برا کہنے کی طاقت رکھتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، جو ان دونوں چیزوں کی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے بھی یہ خفیہ رائے شماری کا عمل رکھا گیا ہے۔ آپ خود کو ایمان کے 3 درجے پر بھی فائز سمجھتے ہوئے جب آپ جاتے ہیں، جب آپ ووٹ کی پرچی پر مہر لگاتے ہیں، تو آپ کے اور اللہ رب العزت کے سوا وہاں پر کوئی نہیں ہوتا۔ اس وقت آپ اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، آپ اپنے علاقے کی، اپنے شہر کی، اپنے ملک کی بہتری اور ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ کاسٹ کریں۔ جب یہ سوچ ہمارے اندر ڈیولپ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اور یہی میرا میسج تمام لوگوں کے لیے ہے۔ خان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ مہربانی، بہت شکریہ جناب۔ مہربانی، جزاک اللہ۔